مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے۔ اس کے شروع میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے پیش کرتا ہوں، سنیے۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی قیامت کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتباع سنت کے واقعات لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی، آپ کی اتباع، سبحان اللہ، دنیا آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کی اتباع سنت کے واقعات پیش کروں گا۔ یہ سن کر کاش ہمیں بھی جذبہ پیدا ہو جائے، بیدار ہو جائے کہ میں نے بھی اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب جنہوں نے اول ہی اسلام قبول کیا ان میں سے ہیں، حبشہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والے آپ ان میں سے ہیں کہ جن 10 کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ آپ کے فضائل پر آیات مبارکہ نازل ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں، 2 صاحبزادیاں، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری آپ کی زوجیت میں آئیں، جس کی بنا پر آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ سے مشابہ تھے۔ آپ نے 2 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی۔ دنیا آخرت میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہیں۔ آپ کی قرآن سے محبت کیسی تھی؟ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے، حافظ قرآن تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صائم الدہر، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور سنت کے پیکر تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنایا اور مکہ مکرمہ بھیجا، زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ آپ وہاں جا کر اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں ٹھہرے۔ صبح کے وقت مکہ مکرمہ کے سرداروں سے مذاکرات ہونے، گھر سے تشریف لے جانے لگے
تو آپ کے چچا زاد نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تہبند شریف ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک ہے. یہ آپ نے اتباع سنت میں کیا تھا. تو چچا زاد بھائی نے کہا جناب عربوں کا دستور ہے جس شخص کا تہبند جتنا زیادہ نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی اس شخص کو معزز سمجھا جاتا ہے, بڑا سمجھا جاتا ہے. سردار لوگ اپنا تہبند لٹکا کے رکھتے ہیں. اب آپ اپنا تہبند اونچا کیے ہوئے اس کیفیت میں آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو اس صورت میں ان کی نظروں میں آپ کی وقت نہیں ہوگی, مذاکرات کرنے میں فائدہ نہیں ہوگا. میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کی باتیں سنی تو ایک ہی جواب ایسا دیا کہ ان کو خاموش کروا دیا. فرمایا لا ہکذا ازارۃ صاحبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کچھ بھی ہو جائے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا اور اپنے تہبند کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تہبند سے نیچا نہیں کر سکتا. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا آپ ایسے ہی تہبند مبارک اونچا رکھتے ہیں, لہذا میرا بھی اسی طرح رہے گا. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اتباع سنت. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کچھ بھی ہو جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑوں گا. صحابہ کرام علیہم رضوان سنت کی پاسداری کیسے کیا کرتے تھے, اللہ اکبر. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو نیچا تہبند رکھا کرتے تھے, خریم اسدی, تہبند مبارک نیچا اور لمبے لمبے بال. ایک مرتبہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شافع روز جزا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی کتنا اچھا آدمی تھا, اگر لمبے بال نہ رکھتا اور نیچا تہبند نہ باندھتا. جب ان صحابی کو معلوم ہوا تو فوراً کینچی منگوائی اور بال کترے اور اپنا تہبند مبارک اونچا کر لیا. کاش سنن ابی داود حدیث نمبر 4089 4089 یہ سن کر وہ میرے اسلامی بھائی جو مدنی ماحول سے دور ہیں, اچھی صحبت سے دور ہیں اور فیشن کی مستی میں مست ہو کر اپنے بال عورتوں کی طرح نیچے نیچے رکھتے ہیں, لمبے لمبے رکھتے ہیں, اور بعض بیچارے وہ چٹیا بھی بنا لیتے ہیں, پونی بنا لیتے ہیں. ارے بھائی یہ کیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو نہیں نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بال مبارک اپنی مبارک زلفیں رکھی آدھے کانوں تک, پورے کانوں تک یا کندھوں تک, اس سے نیچے عورتوں کی مشابہت ہے اور حرام ہے. تو کاش وہ بھی اس حدیث کو سن کر فوراً کینچی لیں یا کسی کو دیں اور اپنے بال اگر لمبے لمبے کندھوں سے نیچے تو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک یا آدھے کانوں تک کر لیں. اور وہ جو اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں, شلوار کے, پاجامے کے, پینٹ کے یا تہبند کے, وہ بھی اوپر کر لیں. اس کو سن کر صحابی رسول نے فوراً اپنا تہبند اونچا کر لیا. اب وہ جو اپنے پانچے نیچے رکھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ عز و جل نہ کلام فرمائے گا, نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا, نہ ہی انہیں پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی. یہاں میں آپ کو سنت بھی پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے. تو ظاہر نصیب کو ایسا موقع تو ہم بھی بات کو 3 مرتبہ دہرائیں, اس سنت پر عمل کریں. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. اس بات کو, کس بات کو؟
کہ 3 شخص ایسے جن سے اللہ عز و جل نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا، نمبر 2 احسان جتانے والا، 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5328۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، تم سے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا، اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ صحیح بخاری شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، ازار یعنی تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی تو لمبائی کی وجہ سے میرا تہبند لٹک رہا تھا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا اگر تم واقعی اللہ عز و جل کے بندے ہو تو اپنا تہبند اونچا کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک کر لیا، پھر مرتے دم تک آپ کا تہبند اتنا ہی رہا۔ تو اگر کوئی تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچا کرے گا تو یاد رکھیے یہ ممنوع ہے، منع ہے، حرام ہے، اس پر شدید وعید ہے، اور تکبر کی وجہ سے ایسا کرے تو ٹھیک نہیں۔ اگر تکبر نہیں تو پھر بھی مکروہ تنزیہی ہے، اچھا نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیسا اتباع سنت کا جذبہ رکھتے تھے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے کہ آپ کا چچا زاد کہتا ہے کہ سردار جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، جتنا نیچے رکھتے ہیں اتنا بڑا سردار سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کو یہی کرتے دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم شرمائیں کہ ہم اپنے پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے لوگ کیا کہیں گے، تو بھی لوگوں کو دیکھ کر ہم نے عمل تھوڑی کرنا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام۔ ہمیں نفس کا غلام نہیں بننا، ہمیں شیطان کا غلام نہیں بننا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اتباع کا بہت جذبہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں وہ منقبت بھی لکھی، ایک شعر اس میں سے پیش کرتا ہوں۔ علو شان کا کیوں کر بیاں ہو، آپ کی پیارے حیا کرتی ہے مولا، آپ سے مخلوق نورانی ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 441۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا۔ پچھلی ٹانگیں بکری کی اور آگے جو 2 ٹانگیں ان کو دستی کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا، یعنی بکری کی دستی کا گوشت، اور اسی طرح کیا تھا،
یعنی آپ پہلے سے باوضو تھے اور بغیر تازہ وضو کیا آپ نے نماز ادا کی تھی. سبحان اللہ، کیا شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی. کاش ہم لوگوں سے شرمانے کے بجائے ہم نبی کی شرم پیدا کریں اور سنتوں پر عمل کریں. تو آئیے ہم التجا کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو، جذبہ مجھے عطا ہو، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اتباع یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کرنے کا جذبہ کیسا تھا. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 2 پر لکھا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا، وضو کیا، پھر یکا یک مسکرانے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اسی سوال کا خود ہی جواب دیتے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وضو کر کے خلدہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کاش ہم بھی ادائیں مصطفیٰ کی اپنائیں. کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ کیا ہے تو ہم بتائیں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ہم امامہ سجائیں اور کوئی پوچھے تو ہم اسے بتائیں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ہماری زلفیں دیکھ کر کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو ہم بتائیں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ہم ادائے سنت کی نیت سے مسکرائیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو ہم بتائیں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ہمارا سنت کے مطابق لباس، سفید لباس، آدھی پنڈلی تک کرتا دیکھ کر کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو ہم کہیں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ہماری مسواک، ہمارا سنتوں پر عمل کر کے کوئی دیکھے کہ یہ کیا ہے پوچھے تو ہم کہیں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کاش ہم سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں. دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اتباع سنت کہ جہاں
جانے جاں رسول ذیشاں محبوب رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی منگواتے ہیں، عثمان غنی وہی پانی منگواتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں میرے مصطفیٰ وضو فرماتے ہیں، عثمان غنی سچے عاشق رسول وہی وضو فرماتے ہیں، اور وضو کے بعد میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں تو عثمان غنی بھی مسکراتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور رفقا سے فرماتے ہیں میں کیوں مسکرایا، اور پھر خود ہی بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی پتہ چلا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ غور تو کیجئے، جب نماز پڑھے گا تو پھر اس پر رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، کاش ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر ادا کو اپنانے والے بن جائیں، ہر ہر سنت کو دیوانہ وار اپنانے والے بن جائیں، کاش باوضو رہنے والے بن جائیں، باوضو سونے والے بن جائیں۔ باوضو سونے اور باوضو رہنے کے بہت فضائل اور بہت برکات۔ میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کے بعد مسکرائے تھے، کیونکہ آقا بھی مسکرائے تھے۔ مسکرانا کیا ہے؟ ہونٹوں کا پھیلنا، دانتوں کو ظاہر ہونا، آواز کا پیدا نہ ہونا، اور اگر آواز بھی پیدا ہو یہ سمجھیں کہ ہنسنا ہے، اور اتنی آواز پیدا ہو کہ اور بھی سن لے، یہ ہے کہا۔ مسکرانا سنت، اور سنت کی نیت سے مسکرائیں گے ثواب ملے گا، اور اگر کہکہ لگائیں گے تو یہ اچھا نہیں۔ تو کاش مسکرانے کی سنت بھی ہم اپنائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے سنا ہو، اپنایا کرتے تھے۔ کاش مسکرا کر ملاقات کرنا ہمیں نصیب ہو جائے، مسکرا کر بات کرنا نصیب ہو جائے، مسکرا کر کسی کو نیکی کی دعوت دینا نصیب ہو جائے۔ بچوں کو سمجھانا ہے، مسکرا کر سمجھائیں۔ بچوں کی امی کو سمجھانا ہے، مسکرا کر سمجھائیں۔ اپنے ملازم کو سمجھانا تو بھائی کیوں اس کو ڈرا رہا ہے بیچارے کو، مسکراؤ نا بھائی، آقا کی سنت اپنائیں، مسکرا کر سمجھائیں۔ دوستوں کو سمجھانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، کسی کو برائی سے روکنا ہے تو مسکرا کر۔ پھر دیکھیے اس کے نتائج کیسے آتے ہیں، کس طرح لوگوں کے آپ دل جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور بے رخی اور لاپرواہی کے ساتھ، خشک مزاجی کے ساتھ آپ کسی کو نیکی کی دعوت بھی دیں گے تو شاید وہ اس کو قبول نہ کرے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، یہ بھی ادائے مصطفیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نازل ہوتا، قیامت کا تذکرہ ہوتا، خطبہ وعظ ہوتا، تو اس موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اب بہت زیادہ تبسم فرمانے والے ہوتے، اور مرحبا جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تو مبارک دندان سے بجلی کی چمک ظاہر ہوتی، گفتگو فرماتے، مبارک دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی، در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ مضطرب غم سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے، رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑے، بخت جاگ اٹھے سوتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام علیہم رضوان
تعظیم اور کسی مسلمان کی تعظیم کی خاطر مسکرایا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کی خاطر مسکرایا کرتے تھے۔ اس سنت کا اتباع ہمیں نصیب ہو جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے سنا کہ کس قدر سنتوں کی اتباع کرنے والے تھے، سچے عاشق رسول تھے نا۔ ہم تو زبان سے باتیں کرتے ہیں عشق رسول کی، ہمارا عشق اگر سچا ہوتا تو ہمارا عمل سنتوں کے مطابق ہوتا، ہماری صورت سنت کے مطابق ہوتی، ہماری سیرت سنت کے مطابق ہوتی۔ ہماری صورت اور سیرت کا سنت کے مطابق نہ ہونا کیا کہہ رہا ہے، غور تو کیجیے۔ اور قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول پر کہ کیسے سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، کہ اپنا مبارک تہبند آدھی پنڈلی تک رکھتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ سردار جتنا لمبا تہبند رکھتے ہیں اتنا بڑا سردار اس کو سمجھا جاتا ہے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صاحب کو یوں ہی دیکھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک۔ اور جہاں آقا نے بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت تناول فرمایا، وہیں عثمان غنی بیٹھ کر تناول فرماتے، اور پھر مسجد نبوی کے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر، اور وہیں وہ تناول فرما کر بغیر تازہ وضو کیے نماز کے لیے جاتے ہیں، کہ میرے آقا نے بھی ایسا کیا تھا۔ جہاں آقا نے وضو کے لیے پانی منگوایا عثمان غنی وہی منگواتے ہیں، اور جہاں وضو کیا وہی وضو کرتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد وضو مسکرائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکراتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سوال کیا صحابہ سے کہ میں کیوں مسکرایا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس ادائے مصطفیٰ کو بھی ادا کرتے ہیں، اور اپنے رفاقہ سے فرماتے ہیں کہ معلوم ہے میں کیا مسکرایا۔ قربان جائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے، ہم بھی کھلاڑیوں کی ادائیں چھوڑ کر، گلوکاروں کے انداز چھوڑ کر، اور مشہور لوگ، مشہور جو آدمی ہوتے ہیں، دنیاوی لیڈر ہوتے ہیں، ان کے انداز، ان کا ہیئر اسٹائل، ان کا لباس وغیرہ چھوڑ کر سنت مصطفیٰ اپنانا شروع ہو جائیں کاش۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ اتباع سنت کے صدقے میں آپ کو مجھے اتباع سنت کا نہ ختم ہونے والا جذبہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ